خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ نوبت خلیفہ اول کی بیعت تک جا پہنچی۔ حضرت علی کو، جو پیغمبر کے حقیقی جانشین تھے، گھر سے باہر نہیں آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق گھر میں قرآن مجید کو ترتیب اور جمع کرنے میں مصروف تھے۔ کنفوس کئی مرتبہ پر کی طرف سے حضرت علی کے پاس گیا اور ان کے پیغام کو ان تک پہنچایا، لیکن حضرت علی نے خلیفہ کے پاس آنے سے انکار کیا۔ خلیفہ دوم غصے کی حالت میں اٹھے اور خالد بن ولید اور کنفوس کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ لکڑیاں اور آگ اٹھا لائیں۔ انہوں نے اطاعت کی، لکڑیاں اور آگ اٹھا کر جناب فاطمہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے تھیں۔ ابھی تک پیغمبر کی رحلت کی مصیبت کی چادر سر پر تھی اور پیغمبر کی جدائی میں بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو چکی تھیں۔ خلیفہ نے آ کر دروازے پر دستک دی اور بلند آواز سے پکارا، اے ابو طالب کے فرزند، دروازے کو کھول دو۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، تمہیں ہم سے کیا کام ہے؟ کیوں ہمارے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے ہو؟ حالانکہ ہم اس وقت عزادار ہیں۔ دروازے کو کھول دو ورنہ اس کو تمہارے سامنے جلا دوں گا۔ جناب فاطمہ نے بہت کچھ سمجھایا، لیکن اس کے بعد آگ منگوائی اور گھر کو آگ لگا دی۔ اس وقت دروازے کو دھکا دیا کہ جو آدھا جلا ہوا تھا۔ جناب فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئیں۔ اس وقت فاطمہ فرماتی ہیں، اے بابا جان، اے رسول خدا، دیکھ لیں کہ اس قسم کی گستاخی تیری محبوب بیٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اے فضہ، آؤ مجھے سنبھالو کہ خدا کی قسم میرا فرزند جو میرے شکم میں تھا وہ شہید ہو چکا۔ اس کے باوجود دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو فاطمہ اسی حالت میں میرے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن غصے کی شدت نے اسے اس طرح کر دیا تھا کہ گویا اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایسا تمانچہ ان کے منہ پر مارا کہ جس سے زمین پر گر گئیں۔ وہ دروازہ کہ جس پر رسول خدا روزانہ صبح آ کر سلام کیا کرتے تھے، اسی دروازے کو جلا دیا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چند ہی روز بعد مسلمانوں نے رسول کی تمام احسانوں کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا اور ان کے اہل بیت کو اس دروازے کو کہ جس پر رسول روزانہ آ کے سلام کیا کرتے تھے، اسی کو جلا دیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت محسن کی شہادت ہوئی۔ یہ تاریخ کی سب سے پہلی دہشت گردی تھی کہ جس میں در بتول کو جلایا گیا اور جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ جناب فاطمہ نے کہا، میرے اوپر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ کالی راتیں ہو جاتیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے جن کی بیٹی نے کہا؟ وہ محمد جب انسانیت کے زوال کا زمانہ تھا، گویا آدمیت ہلاکت اور تباہی کی کھائیوں کے کنارے حسرت و یاس کے عالم میں کسی رہبر حق کی منتظر تھی۔ اس ماحول میں، اس زمانے میں آمنہ کے لال نے اپنے نور سے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن و تاباں کر دیا۔ یوں تو اہل بیت علیہم السلام میں سے ہر ایک کو جناب رسول خدا کی جدائی کا رنج و صدمہ عظیم ہوا، لیکن جناب فاطمہ کے رنج کی تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ اس کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ رات دن رونے سے کام تھا۔ ان کے گریہ و بکا سے محلے والے بے چین رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت علی کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ فاطمہ کی گریہ و زاری سے ہمارا آرام غارت ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے جناب فاطمہ کو یہ پیغام بھیجا۔ اس دن سے جناب علی جنت البقیع میں، جس کا نام بیت الحزن، ایک جھونپڑی ڈال لی۔ دن کو وہاں چلی جاتی تھیں اور باپ کے فراق میں رویا کرتی تھیں۔ جناب فاطمہ نے اپنے والد بزرگوار کے فراق میں جو اشعار کہے ہیں، ان ہستیوں کے رنج کی گہرائی اور اہل بیت علیہم السلام کی فصاحت و بلاغت زبان کے درجے کی بلندی اچھی طرح نمایاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والے کا غم اور اس کی یاد اسی دن سے کم ہونے لگتی ہے۔
لیکن باخدا لاج حضال میرے والد کی یاد جس دن سے ان کی رحلت ہوئی ہے روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ جب موت نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا، اسی دن سے میں یاد کرتی ہوں اور یہ کہہ کر تعزیت کرتی ہوں کہ موت تو ہم سب کا راستہ ہے، جو آج نہیں مرا وہ کل مرے گا۔ پھر فرماتی ہیں میرے اوپر اتنے مصائب کڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ کالی راتیں ہو جاتی۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کے نیچے محفوظ تھی۔ میں کسی ظلم اور ظالم سے نہیں ڈرتی تھی، وہ میری مضبوط ڈھال تھے۔ جب آپ دربار سے لوٹیں تو حضرت علی کے پاس آئیں اور فرمایا، یہ لوگ تو دلوں میں کینے چھپائے ہوئے ہیں اور بخیلوں کی طرح اپنے ضمیر کو دبائے بیٹھے ہیں۔ فلاں نے میرے باپ کا عطیہ اور میرے بچوں کا روزینہ ضبط کر لیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا اور دشمنی میں سخت ہو گیا اور غصہ کیا اس جماعت پر جو میری ہمدرد ہے۔ اب کوئی روکنے والا اور میری مصیبت کو دفع کرنے نہیں۔ میں غصہ کو پی کر وہاں سے نکلی اور ذلت کے ساتھ واپس ہوئی۔ اب میرا کوئی اختیار نہیں، کاش میں اپنی اس ذلت سے پہلے مر جاتی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بعزت الرسول، آپ غم نہ کریں، آپ کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں بلکہ ہلاکت ہے آپ کے دشمن کے لیے۔ واللہ میں نے دین میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا اور نہ میں نے خطا کی۔ اگر آپ روزینہ کا غم کرتی ہیں تو آپ کا رزق محفوظ ہے اور آپ کا کفیل اللہ ہے، بس صبر کیجیے۔ یہ سن کر معصومہ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ علی نے فرمایا کہ ایک روز جب میں اور فاطمہ اور حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور رونے لگے۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا، میں اس ضربت کے تصور سے رو رہا ہوں جو تمہارے سر پر لگے گی اور اس تمانچے سے جو فاطمہ کو لگے گا، اس نیزے کا زخم جو حسن کی ران پر لگے گا اور وہ زہر جو اس کو پلایا جائے گا اور حسین کا قتل۔ پس جن لوگوں پر صدقہ حرام کیا گیا اور دفن کی گئی ان کی عزت اور محبت، انہوں نے اپنی زندگی فاقے کر کے اور خون جگر پی پی کر گزاری۔ کسی نے اپنی تلوار رہن کی، کسی نے اپنے کپڑے بیچے اور اپنی تھکی نگاہوں سے کسی گروہ کی طرف دیکھا اور اپنی کمزور جانوں پر زمانے کے تشدد برداشت کیے۔ ان کا گناہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والد وصی رسول تھے۔ ظالم کی یہ کثرت تھی کہ حضرت علی نے جناب فاطمہ کو رات میں دفن کیا اور کئی قبریں بنائیں اور اپنے لیے وصیت کی کہ خفیہ طور پر دفن کیے جائیں۔ سعید بن العاص نے حکم یزید سے حضرت علی اور عقیل اور امام حسن کے گھروں کو منہدم کرا دیا۔ الملک بن مروان نے وہ گھر حضرت علی کا کھدوا کر پھینکوا دیا جس میں مسجد مدینہ تھی۔ عقیل نے قبر حسین کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور اس پر پانی رواں کرنے کا اور ان کے زائروں کو قتل کرنے کا دور یہودیوں کی ایک قوم کو مسلط کرنے کا۔ متوکل کے قتل تک یہ تسلط جاری رہا۔ حضرت فاطمہ کی شہادت کے وقت حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کے نام سے گواہی دیتا ہوں، جب حسنین ماں کی لاش کے پاس ہوئے، فاطمہ کا جنازہ ان کی جانب پھرا، ہاتھوں کو بڑھا کے چادر کفن سے نکالا، دونوں فرزندوں کو اپنی طرف کھینچا، پاؤں کو گردن میں ڈالا، فرط شوق و رغبت میں سروں کو سینے سے لگایا، اسے دل کے ارمان سے پیار کیا جو عرش و فرش کو رکعت میں ہلایا۔ اس ماجرے سے عجب تلاطم شور و بکا ہوا کہ چاروں سمت سے نوحہ واہ فاطمہ اور واہ مصیبت آسمان تک بڑھا۔ ناگاہ فلک سے ہاتف غیب نے پکارا، جلدی خبر لو اے ابوالحسن، دونوں ابنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطول کے سینے پر سے اٹھاؤ، ان کا ماں سے ملنا، ام الائمہ کا مہربانی اور محبت کرنا جو دیدہ قدسیوں سے گزرا تو سب ملائکہ رو دیے۔ روایت نقل ہے کہ جب تابوت جناب بطول جانب مزار لے گئے، اندر اتارنے کے عازم ہوئے، ناگاہ قدرت خدا سے دو ہاتھ قبر سے ظاہر ہوئے، جنازہ ان کو دے کر نشان قبر مٹایا اور گھر چلے گئے۔ جن کی ماں کا تابوت رات کو نظر نامحرم سے مستور اٹھائیں اور پردہ خفا میں مزار مبارک غیر مشہور بنائیں،
راتب قرب خدا و رسول وافر ہوں، ملائکہ رفیع الشان گھر کے خادم در پر مجاور ہوں، اس کی اولاد کو ظلم سے یزید و ابن زیاد مارے اور ننگے سر درباروں بازاروں میں پھرائے، احباب لٹے، خیمے جلے، چادر بھی سر ناموس کی اتاری، بیٹے پیاسے شہید ہوں تو گور و کفن نہ پائیں، بیٹیوں کو بے پردہ اسیر و خوار در بدر پھرائیں۔